بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج موبائل کا دور ہے اور ہر آدمی کسی کے قریب رہ کر، کسی بڑے کے قریب رہ کر تصویر کھنچا کر کے اس کو اپنی یادگار بنانا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے والے سے جب لوگ ملتے تو کہتے تھے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اب احرام کی حالت میں کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک سیلفی۔ یہاں تک کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں بھی ملاقات ہو تو ساتھ تصویر کھنچوانے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور بطور یادگار اسے رکھ کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات فلاں سے ہوئی اور ہمیں ان کے قرب کی دولت نصیب ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان جب کسی کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرب مستقل رہے، جسم کا فاصلہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے دل کے قریب رہے، اس کی یادوں میں رہے۔ لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کسی بڑے کا قرب دنیا میں چند دنوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ عز و جل نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں بنایا، نہ پیدا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اپنے بڑے کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ قریب ہوتے تو مصیبت ٹل جاتی، وہ سامنے ہوتے تو مصیبت ٹل جاتی۔ کبھی ماں کو یاد کرتا ہے، کبھی باپ کو یاد کرتا ہے، کبھی بچے کو یاد کرتا ہے، کبھی بیوی کو یاد کرتا ہے، لیکن یہ سارے رشتے میدان قیامت میں قربت دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ فاصلہ بڑھاتے نظر آئیں گے۔ ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، اور قیامت کے سخت ترین حالات کے اندر کسی کا قرب جلدی سے نصیب نہ ہو سکے گا، اور آدمی ہزار کوشش کرے رشتے پرائے ہوتے دکھائی دیں گے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے قرب کے حوالے سے آدمی تصور کرے اور قربت نصیب ہو جائے تو میدان قیامت میں اس کی نجات کا سامان بن جائے۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب جلال میں ہوگا اس وقت رب کی غضب کو اور جلال کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں اسے میرا قرب نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو میدان قیامت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کام آئے گا، میدان قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ تو ہمیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مدینے میں چاہیے تو آج سے زبان سے گانوں کی چھٹی کر دو اور مصطفیٰ کے ذکر کو، درود و سلام کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ عادت اگر رہے گی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیکا یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ کما حقہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ذات دینے والی اللہ کی ہے، لیکن تقسیم کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، آج میں ایک نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور پھر اس نعمت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا اور اس نعمت کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں لاشعوری طور پر جس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس نعمت کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرانے والی آیتیں عطا فرمائیں اور عظمت والا قرآن۔ یہ 7 آیتیں جسے دہرائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہر رکعت کے اندر یہ آیت، یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور بار بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ام القرآن ہے، یعنی سارے قرآن کا علم اللہ نے اس سورہ کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں فرمایا کم و بیش اس کے 20 نام ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ سورۃ الوافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، یہ 7 مثانی ہے۔ یہی واحد وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پاک برتن میں پاک پانی سے پاک برتن میں اس سورہ مبارکہ کو لکھے اور اس کے بعد پاک پانی سے اس برتن کو دھوئے اور اس کے بعد اس پانی کو مریض کے چہرے پر لگا دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص چینی کے برتن میں، کانچ کے برتن میں مشک سے سورہ فاتحہ لکھے اور عرق غلاب سے اسے دھوئے اور اس کے بعد وہ پانی کند ذہن بچے کو اگر پلا دیا جائے 7 دن تک تو اس کی یادداشت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی جو ایک بار پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں یہ سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلسلے چشتیہ کے اندر اور تقریباً مشائخ کے یہاں بیماروں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو بہت عظیم کہا گیا ہے، اور اس کے ذریعے علاج کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ آئیے میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی بجائے میں آج اس کی پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 آیتوں والی سورت، یہ دہرائی جانے والی آیتوں والی سورت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی پہلی آیت پر دیکھیں، غور کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ اکبر، تمام خوبیوں کا مالک کون ہے؟ تمام تعریف کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اب اگر کوئی شخص کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، نئے لباس سے بہتر کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو نعمت دے کر جتنی خوشی نہیں ہوتی، اتنی بندے کا الحمدللہ کہنے پر میرا مولا خوش ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کے نزدیک بندے کا الحمدللہ کہنا یہ بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اب حمد اور شکر، ان دونوں چیزوں کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں حمد، اور کسی کے احسانات کے بدلے میں اس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں شکر۔ ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر تو میرے رب کی جو ذات ہے اس میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، میرے مولا کے پاس ساری خوبیاں خود اپنی ہی ہیں، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی معنویت کو سمجھنا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے، تو آئیے حضرت آدم علیہ السلام تسلیم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں جب روح پھونکی گئی اور اس کے بعد آپ کو چھینک آئی تو آپ نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ۔ میرے مولا کو یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی حضرت آدم علیہ السلام کے جملے سے فرما دی، اور الحمدللہ۔ اب بندہ جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو میرے مولا کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اس تعریف کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی نعمت کے ملنے پر اگر کوئی بندہ ایک بار الحمدللہ کہے اسے ثواب ملتا ہے، 2 بار کہے تو ثواب ملتا ہے، اور تیسری بار اسی ایک نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الحمدللہ۔ یہ کس کے صدقے میں یہ صورت ملی؟ حضور کے صدقے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کثرت سے کیا کریں، مریضوں کو پڑھ کر اس سے دم کیا کریں، سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں، سورہ فاتحہ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پڑھیں، اور میرے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بد کرداری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے عملی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔